اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا موجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 15واں رکوع. غزوہ احد میں مسلمانوں کی سارہ سیمگی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عود الحکمی کے باعث فتح کا شکست کی صورت میں بدل جانا، مسلمانوں کا سخت نقصان ہونا، حضور کے دندان مبارک کا شہید ہونا اور پھر چند صحابہ کرام کا آپ کے گرد جمع ہو کر دشمن کا مقابلہ کرنا ایک ایسا واقعہ ہے جس میں ملت کے لیے بے شمار عبرت کے اسباق ہیں جن کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے. ساتھ ہی بتایا جا رہا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود اسی جسم و جسمانیت کے ساتھ تم میں ہمیشہ نہ رہیں گے. ان کا اسوہ حسنہ، ان کا حکم ہی تمہارے ساتھ رہے گا جو دراصل اللہ کا حکم ہے. آج تم نے ایک حکم نہ مانا، یعنی ذرا چھوڑ دیا اور نقصان اٹھایا، لیکن چونکہ وہ خود بنفس نفیس تم میں موجود تھے تم سنبھل گئے. کل جب وہ تمہارے درمیان اس صورت سے نہ ہوں گے اور تم حکم عدولی کرو گے تو کیسے سنبھلو گے؟ اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تم کو کسی بات کا حکم دیا تو خوب یاد رکھو کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے حکم دیا. وہ وہی کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کہتا ہے. وہ بشریت کے جذبات سے کام نہیں کرتے، ان کی ذاتی کیفیت کچھ نہیں. وہ تو اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، ان کی اطاعت اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو صرف اللہ کے ایک رسول ہی ہیں. ان میں بشریت کے تقاضے ضرور ہیں. اگر وہ زخمی ہوئے یا یحییٰ علیہ السلام شہید ہوئے یا زکریا علیہ السلام پر آرا چلایا گیا تو اس سے ان کی پیغمبری پر کیا اثر پڑا؟ اسباب کا اثر جسم پر ہے نہ کہ ذات پر. بے شک ان سے پہلے بھی رسول گزر چکے ہیں جنہوں نے سختیاں اٹھائیں اور تکلیف پر صبر کے طریقے سکھائے، اللہ کو یاد رکھنے کے آداب بتائے، ہمت اور جمع مردی سے کام لیا. بس اگر وہ وفات فرمائیں یا قتل کیے جائیں یعنی شہید ہوں تو کیا تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ دین اسلام سے کفر کی طرف واپس جاؤ گے؟ اور جو کوئی الٹے پاؤں پھر جائے تو وہ ہرگز اللہ کا کچھ نہ بگاڑے گا، اور اللہ تو عن قریب شکر گزاروں کو امر الہی کے تحت برمحل کام کرنے والوں کو جزائے خیر دے گا. مسلمانوں، تم بزدل مت بنو، موت سے مت گھبراؤ. اور کوئی شخص اللہ کے حکم کے بغیر مر نہیں سکتا. ہر ایک کی موت کا ایک مقررہ وقت لکھا ہوا ہے. موت اسی وقت آئے گی، نہ پہلے نہ بعد. تو پھر اس سے گھبرانا کیا؟ اور جو شخص دنیا میں اپنے عمل کا بدلہ چاہتا ہے ہم اس کو اس کا بدلہ اس دنیا سے یہیں دے دیں گے، اور جو آخرت کا بدلہ چاہتا ہے ہم اس کو اس میں سے وہاں دیں گے. اور ہم احسان ماننے والوں کو عن قریب ان کے حسن عمل کا بدلہ دیں گے. ان کی قدردانی انہی کی خواہش کے مطابق ہوگی. مسلمانوں، تم آج پہلی قوم نہیں جو اپنے نبی کے ساتھ احد میں لڑ رہے ہو.
اور بہت سے نبی ہیں جن کے ساتھ ہو کر بہت سے اللہ والے اللہ کے طالب لڑے ہیں اور ثابت قدمی سے لڑے ہیں، پس نہ اس مصیبت کے باعث جو ان کو راہ خدا میں پہنچی وہ سست ہوئے اور نہ ہمت ہاری، یعنی انہوں نے ہرگز کمزوری اور سستی نہ دکھائی اور نہ دشمنوں کے سامنے عاجزی کا اظہار کیا۔ اور اللہ مصیبت میں ثابت قدم رہنے والوں سے محبت کرتا ہے، صبر کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ صابر کی شناخت کیا ہے؟ حکم پر قائم رہے، اصل منشا اللہ پر چھوڑ دے، وہ کیا چاہتا ہے وہی جانتا ہے، اس کا گڑ گڑانا، التجائیں کرنا سب اللہ کے سامنے ہے، اور سختیوں اور مصیبتوں میں ان کا کہنا کچھ نہ تھا سوائے اس دعا کے کہ اے ہمارے رب ہمارے گناہ بخش دے اور ہمارے کام میں ہم سے جو زیادتیاں ہوئی ہیں ان سے درگزر فرما اور راہ حق پر ہمیں ثابت قدم رکھ اور ہم کو کافروں پر فتح یاب فرما۔ ان کی اس قوت ایمانی اور مجاہدے کا نتیجہ یہ ہوا کہ پھر اللہ نے ان کو دنیا میں بھی بدلہ دیا، یعنی فتح و کامرانی ان کے حصے میں آئی، اور آخرت کا عمدہ بدلہ بھی، یعنی جنت نعیم اور لطف دیدار، اور اللہ خلوص دل سے کام کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين، بل الله مولاكم وهو خير الناصرين، سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين، ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين، إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون، ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من أمر من شيء قل إن الأمر كله لله، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور، إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفا الله عنهم إن الله غفور حليم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 16واں رکوع۔ جب خلوص دل سے کام کرنے لگے، جب اللہ کو حاضر و ناظر جان لیا اور ایک صلاحیت پر آ گئے، تو اس کے حکم پر چلو جو تمہارا خیر خواہ ہے،
جس کی محبت تمہارا سہارا ہے اس کی اتباع میں رہو۔ کافروں کی طرف جھکنا کیا، وہ تو تم کو نقصان ہی پہنچانے کے در پہ رہیں گے۔ غزوہ احد میں بظاہر کفار کو فتح ہوئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے مخلص مسلمانوں کی دعا سن لی۔ کمزور اور زخم خوردہ مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جمع ہو گئے اور کافر اپنے اونٹوں پر سوار مکے کو چل دیے۔ ان کو یہ بھی خیال نہ آیا کہ مدینے کو لوٹ لیں۔ راستے میں ان کو اپنی غلطی کا احساس بھی ہوا، لیکن وہ ہمت ہار چکے تھے۔ در حقیقت نصرت الہی پھر مسلمانوں کے ساتھ تھی۔ اس رکوع سے ان سبق آموز واقعات کا ذکر شروع ہوتا ہے۔ اے ایمان والو، اگر تم نے کافروں کا کہا مانا تو وہ تم کو الٹے پاؤں کفر کی طرف پھیر دیں گے، پھر تم نقصان میں پڑ جاؤ گے۔ بلکہ اللہ ہی تمہارا معاون ہے اور وہ سب سے بہتر مدد فرمانے والا ہے۔ وہ کبھی اپنی حکمت کاملہ سے مدد فرماتا ہے، کبھی اپنی قدرت کاملہ سے۔ غزوہ احد میں یہ تمہارا امتحان تھا۔ دیکھو ابھی ہم کافروں کے دل میں تمہارا رعب ڈال دیں گے کہ باوجود تمہارے کمزور ہو جانے کے پلٹ کر وہ ہم تم پر ظلم نہ کر سکیں گے، اس واسطے کہ انہوں نے اللہ کا اس کو شریک ٹھہرایا جس کے لیے اللہ نے کوئی سند نہیں اتاری، اور ان مشرکین کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ ظالموں کے لیے بہت بری جگہ ہے۔ اور مسلمانوں، عہد کے موقع پر ابتدا میں تم نے رسول کا حکم مانا تو اللہ نے تم سے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا۔ جب تم اللہ کے حکم سے ان کو قتل کرنے لگے، تم نے کفار کو مارا، ان کے سرداروں کو تہہ تیغ کیا، پھر تم نے مال غنیمت کو سامنے دیکھا، یہاں تک کہ تم بزدل ہو گئے اور رسول کے حکم کے بارے میں جھگڑنے لگے اور نافرمانی کی۔ رسول نے فرمایا تھا کہ کچھ ہو جائے، جن لوگوں کو اس درے پر کھڑا کیا جا رہا ہے وہ جگہ سے نہ ہٹے۔ بعض نے کہا کہ اب لڑائی ختم ہوئی، اس حکم کا اطلاق نہ رہا۔ بعض نے اصرار کیا کہ ہم کو اس حکم پر قائم رہنا چاہیے۔ تیر انداز درہ چھوڑ کر مال غنیمت کی طرف دوڑ پڑے۔ دشمن نے فائدہ اٹھایا اور لڑائی کا نقشہ بدل گیا۔ اس کے بعد کہ تم جو چاہتے تھے اللہ نے وہ تمہیں دکھا دیا۔ تم کو فتح ہو چکی تھی، لیکن تم میں سے بعض وہ تھے جو دنیا کے خواستگار تھے، جنہوں نے مورچہ چھوڑ دیا، اور بعض تم میں ایسے تھے جو آخرت کے طالب تھے، مورچے پر قائم رہے۔ پھر ہم نے تم کو تمہارے دشمنوں سے روکا اور تمہارا غلبہ جاتا رہا۔ یہ سب کیوں ہوا؟ اس لیے تاکہ تمہارا امتحان لیا جائے، تمہاری آزمائش ہو کہ تم میں پکے اور سچے مسلمان کون ہیں۔ اور بلا شبہ اللہ نے تمہاری خطاؤں سے درگزر کیا۔ دیکھو چند کی خاطر سب کی معافیاں ہوتی رہتی ہیں، اور اللہ تو ایمان والوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے۔ اور احد کے اس سبق آموز واقعے کو بھی یاد کرو، جب تم سراسیمگی کے عالم میں بھاگے چلے جا رہے تھے اور کسی کو مڑ کر بھی نہ دیکھتے تھے، حالانکہ رسول تمہارے پیچھے سے تم کو پکار رہے تھے۔ بس اس رنج کے باعث جو تمہاری وجہ سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا، اللہ نے تم پر غم ڈالا۔ ایک تو رسول کے تصور شہادت کا غم، دوسرے ناکامیابی کا غم، یا ایک غم ہزیمت، دوسرا غم ذلت۔ اور یہ سب کچھ تمہاری تربیت اور آنے والی قوموں کی تربیت کے لیے تھا، تاکہ تم نہ کسی چیز کے ہاتھ سے نکل جانے پر غم کرو اور نہ مصیبت کے پڑنے پر غمگین ہو۔ تم تصور غم سے نکل جاؤ، اپنی خوشی اور غم سب اللہ کے حوالے کر دو۔ اور اللہ تو تمہارے سب کاموں اور اللہ کو تمہارے سب کاموں کی خبر ہے، وہ دانا و بینا ہے، تمہارے عمل سے بھی واقف ہے اور تمہاری نیتوں کو بھی جانتا ہے۔ جب احد کے موقع پر مجاہدین شکستہ حال ہو گئے، بہت سے مسلمان شہید ہوئے، بہت سے زخمی ہوئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہید ہونے کی افواہ اڑ گئی۔ اس وقت اللہ کی طرف سے ایک نیند کا جھونکا رحمت بن کر پیغام میں بیداری لایا، اور بقیہ مسلمان پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد تازہ دم ہو کر حملے کے لیے تیار ہو گئے۔ پھر اس تنگی، غم و رنج کے بعد اللہ نے تم پر امن و امان، ایک سکون و اطمینان نازل فرمایا، یعنی غنودگی جو سچے مسلمان کی ایک جماعت پر چھا گئی۔ نیند کا ایسا جھونکا آیا جس سے بدن کا کسل نکل گیا، اور ایک جماعت کو جو منافقین کی تھی اس وقت صرف اپنی جانوں کی فکر پڑی تھی۔ وہ اللہ پر ناحق جاہلوں کی طرح بدگمانیاں کر رہے تھے، اللہ پر طرح طرح کے بے بنیاد خیالات قائم کر رہے تھے۔ مثلاً وہ اللہ کے وعدے کہاں گئے،
معلوم ہوتا ہے اسلام ختم ہوا وغیرہ وغیرہ، اور نا امیدی کے عالم میں کہتے تھے ہمارے بس کی کیا بات ہے، جو کیا اللہ نے کیا، ان کاموں میں ہمارا کیا دخل۔ آپ فرما دیجئے بے شک سب کام اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہی قادر مطلق ہے، اور ان بری باتوں کے علاوہ وہ اپنے دل میں وہ باتیں چھپاتے تھے جو آپ سے ظاہر نہیں کرتے۔ وہ طعنہ دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر کچھ ہمارے بس میں ہوتا، یعنی ہمارے کہے پر عمل کیا گیا ہوتا، تو ہم اس جگہ یوں مارے نہ جاتے۔ ان کا کہنا ہے کہ ہم نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ مدینے کے اندر لڑا جائے، لیکن ہماری کسی نے نہ سنی۔ آپ فرما دیجئے مدینہ کیا، اگر تم اپنے گھروں کے اندر ہوتے تو جن کے لیے مارا جانا لکھا جا چکا تھا وہ اپنے گھروں سے خود اپنی قتل گاہوں کی طرف نکل آتے۔ اور غزوہ احد میں جو ہوا اس لیے ہوا تاکہ اللہ تمہاری سینوں کی چھپی باتوں کو آزمائے، اور جو کچھ وسوسے یا قدورتیں تمہارے دلوں میں ہیں ان سے دلوں کو پاک و صاف کر دے، اور اللہ دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ سینہ غلاف دل ہے، دل کے اندر جو بھی حقیقت ہے وہ اس پر آشکارا ہے، اس سے کوئی راز نہیں۔ اور احد کی جنگ میں جس دن کافر اور مومنوں کی دو جماعتیں آپس میں مقابل ہوئیں تو تم میں سے جن لوگوں نے پیٹھ پھیر دی تھی ان کو دراصل شیطان نے ان کے بعض اعمال مثلا لالچ وغیرہ کے باعث ڈگمگا دیا تھا، اور پھر بھی اللہ نے ان کا قصور معاف فرمایا۔ بے شک اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا اور بردبار ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين.
أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 17واں رکوع۔ مسلمانوں کو پھر ہمت دلائی جا رہی ہے، موت کے غلط تصور سے نکالا جا رہا ہے کہ یہی بزدلی کا سبب اول ہے۔ اے ایمان والو، تم ان لوگوں کی طرح بزدل اور توہم پرست نہ ہو جانا جنہوں نے کفر کیا اور جو اپنے بھائیوں کے متعلق کہتے ہیں جبکہ وہ ملک میں سفر کو نکلتے ہیں یا جنگ کرتے ہیں اور مر جاتے ہیں کہ اگر وہ ہمارے پاس رہتے تو نہ مرتے نہ قتل ہوتے۔ ان کے یہ خیالات اس لیے ہو گئے تاکہ اللہ اس خیال باطل کو ان کے دلوں میں موجب میں حسرت بنا دے، اور اللہ ہی مارتا اور جلاتا ہے۔ موت و زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے، جہاں جس کی موت آنی ہے وہیں آئے گی، سفر حضر پر مبنی نہیں۔ اور خدا تمہارے سب کاموں کو دیکھ رہا ہے کہ منافقین کس راستے پر ہیں، مسلمان کس حد تک راہ حق میں کوشاں ہیں، تاکہ ہر ایک کو اللہ اس کے حسب حال سزا و جزا دے۔ اور مسلمانوں، اگر تم اللہ کی راہ میں مارے گئے یا مر گئے، تمہیں موت آ گئی، تو اللہ کی بخشش اور رحمت جو ہونے والی ہے اس مال و متاع سے کہیں بہتر ہے جسے لوگ جمع کرتے ہیں، جو ان کے آخرت میں کچھ کام نہ آئے گا۔ زندگی کی خواہش یا تو نیک عمل کرنے اور اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کی جاتی ہے، یا مال و دولت کی غرض سے۔ محض مال و دولت کے لیے زندگی کی تمنا کرنا مسلمان کا شیوا نہیں۔ پھر یہ بھی یاد رکھو، اور اگر تم مر گئے یا مارے گئے تو اپنے رب ہی کے پاس تو جاؤ گے، اور جو لوگ خوشی سے نہیں آنا چاہتے انہیں بھی آنا ہوگا، البتہ تم سب ہی اللہ کے حضور جمع کیے جاؤ گے۔ پس اے رسول، یہ سب کچھ اللہ ہی کی رحمت ہے کہ آپ ان کے لیے اس درجہ نرم دل ہو گئے، اور اگر کہیں آپ تندخو اور سخت دل ہوتے تو یہ لوگ آپ کے پاس سے منتشر ہو جاتے، چلے جاتے، تو آپ ان کی حالت پر غمگین نہ ہوں، انہیں معاف فرما دیں اور اللہ سے ان کے لیے بخشش طلب فرمائیں، اور جس طرح آپ ان سے پہلے مشورہ لیتے تھے اسی طرح ان سے اہم معاملے میں مشورہ لیتے رہیں۔ ان سے مشورہ کرنا ان کی دلجوئی، ان کی تربیت کے لیے ہے۔ عزم و ادارہ آپ ہی کا ہے، خواہ ان کے مشورے کو آپ قبول فرمائیں یا نہ فرمائیں۔ پھر جب آپ کسی کام کا پختہ ارادہ کر لیں تو اللہ ہی پر بھروسہ کیجیے، بے شک اللہ بھروسہ رکھنے والے سے محبت کرتا ہے۔
متوکل حقیقی وہ شخص ہے جو خدا کے سوا کسی سے نہ ڈرے۔ توکل یہ ہے کہ اسباب مہیا کر کے ان سے کام لے، نتیجہ اللہ کے حوالے کر دے، اس کو اپنا کارساز جانے۔ مسلمانوں، اگر اللہ تمہاری مدد کرے گا تو کوئی تم پر غالب نہ آ سکے گا، اور اگر وہ تمہاری مدد نہ کرے، تم کو چھوڑ دے، تو پھر کون ہے کہ اس کی نظر التفات پھر جانے کے بعد تمہاری مدد کر سکے؟ اور مسلمانوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے، اپنے کو اس کے حوالے کر دینا چاہیے، اپنے ارادے کو اس کے ارادے کا تابع کر دینا چاہیے۔ اپنے ارادے کو اللہ کے ارادے کے تابع کرنے کے کیا معنی ہے؟ یہی کہ رسول اللہ پر کامل بھروسہ کرنا ہے، ان کے متعلق کسی غلط فہمی میں مبتلا ہونا خود ہلاک ہونا ہے۔ بھائی ہمہ غزوہ بدر میں بعض قلوب میں کچھ وسوسے پیدا ہوئے، عالم الغیب ان وسوسوں کا ازالہ فرماتا ہے اور مسلمانوں کو مرد کامل پر بھروسہ کرنا سکھاتا ہے۔ اور نبی کی یہ شان نہیں کہ مال غنیمت تقسیم کرنے میں کچھ چھپا رکھے، کسی نبی نے نہ اب تک یہ خیانت کی ہے نہ کرتا ہے، اور مسلمانوں امانت اور دیانت کا جو اعلیٰ معیار رسول نے سکھایا ہے اس پر قائم رہو، اور جو کوئی خیانت کرے گا وہ قیامت کے دن خیانت کی ہوئی چیز کو اللہ کے سامنے حاضر کرے گا، پھر ہر شخص کو اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور ان پر کسی طرح کا ظلم نہ کیا جائے گا۔ جس نے جتنی خطا کی ہے اتنی ہی سزا ملے گی۔ یہ انسان کا فیصلہ نہیں کہ جو اپنے غصے میں حد سے بڑھ جاتا ہے۔ مسلمانوں، رسول کریم کا مقام اور ان کی قدر و منزلت کا تو کہنا ہی کیا ہے۔ آپ کے متبعین میں بھی بھلا جو شخص اللہ کی مرضی کا تابع ہو، اپنی مرضی کا ترک اور اس کے حکم، اس کی خوشنودی کی طلب میں اعمال کرتا ہو، جو خدا کی مرضی میں ڈھل گیا ہو، رضی اللہ عنہ ہو، جس کی شان ہو، کیا اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جس نے اللہ کا غصہ کمایا، غضب الہی کا مستحق ہوا، اور جس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور یہ کیا ہی بری جگہ ہے۔ پھر رسول کے متعلق ایسی بدگمانی کہ وہ نعوذ باللہ کچھ چھپا رکھیں، کیسا محمل خیال ہے۔ اور اللہ کے ہاں لوگوں کے مختلف درجے ہیں، اتباع والوں کے مدارج ہیں، انبیاء کے درجے ہیں، انبیاء میں بھی سردار انبیاء کا مقام الگ ہے، اور اللہ ان کے اعمال کو دیکھتا اور ان سے باخبر ہے۔ ان بزرگ ہستیوں کو تم اپنے پر قیاس نہ کرو، اس کو سب کے حال کی خبر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ذہن نشین کرائی جا رہی ہے، حضور کی بعثت کے مقصد کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور پہلی بار اللہ تعالیٰ مومنوں پر اپنا احسان جتاتا ہے تاکہ اس منبع فیض کے انوار سے مومنین اپنے قلوب منور کرتے رہیں اور حضور کی محبت اور اطاعت ہی کو عین ایمان جانیں۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پر بڑا ہی احسان فرمایا کہ انہی کی شکل و صورت کا ایک رسول بھیجا جو ان کو اس کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتا ہے، پڑھتا ہے، پڑھاتا ہے، سمجھتا ہے، سمجھاتا ہے، عمل کرتا ہے، اور ان کو پاک کرتا ہے، عقل و نظر کی اور علم و عمل کی پاکی عطا فرماتا ہے، اور ان کو کتاب و حکمت، قرآن و حدیث کی تعلیم دیتا ہے۔ اور رسول کے آنے سے پہلے تو یہ لوگ کھلی گمراہی میں تھے، اتباع نفس و نفسانیت میں مبتلا تھے اور ہر صلاحیت سے محروم تھے، نہ صحیح علم تھا نہ صحیح عمل، ایک ظلمت میں گھرے ہوئے تھے۔ اب اسی رسول برحق، اسی احسان مجسم کی اتباع اور محبت اللہ کا احسان ماننا ہے۔ احد کے واقعے کے سلسلے میں ایک غلط فہمی کا ازالہ اور ایک نعمت عظمیٰ کا ذکر کیا گیا۔ مسلمانوں کے قلوب کو اس ذات مقدسہ کی محبت سے وابستہ کر کے پھر احد کے واقعے کا ذکر آتا ہے، اور اس بار احد کی مصیبت کا سبب پوچھنے والوں کو بتایا جا رہا ہے کہ وہ خود غور کریں کہ غلطی کس کی ہے۔ تیر اندازوں نے مورچہ چھوڑا، یہ کس کی لغزش تھی؟ اور پھر یوں بھی سوچو کہ بدر کی لڑائی میں کیا تم سے کفار کو دو چند تکلیف نہیں پہنچ چکی؟ تم مصیبت کے آنے جانے کو نہ دیکھو، نظر اپنی نیت اور عمل پر رکھو۔ یہی مصیبت ہے، کبھی آزمائش۔ اور کیا جس وقت تم کو ایک تکلیف احد میں پہنچی، حالانکہ تم اس سے دو چند تکلیف بدر میں پہنچا چکے تھے، تو تم بول اٹھے کہ یہ مصیبت ہم پر کہاں سے آئی؟
آپ کہہ دیجئے یہ تکلیف تم کو تمہارے ہی نفس و نفسانیت کی طرف سے پہنچی، تمہاری ہی شامت اعمال کا نتیجہ ہے۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے، لیکن اس کی قدرت مطلقہ کی یہ معنی نہیں کہ تم اس سے غلط فائدہ اٹھا سکو۔ اس کی قدرت اس کے رسول کی اتباع، ان کے نظم و نسق کے تحت تمہارے ساتھ۔ جو کچھ مصیبت تم کو اس دن پہنچی جب دونوں فوجیں مقابل ہوئیں، یعنی جنگ احد میں جب ان کا مقابلہ ہو گیا، تو وہ اللہ کے حکم، اس کی مشیت سے پہنچی ہے، اور اس لیے پہنچی تاکہ اللہ مومنوں کو جان لے اور ان لوگوں کو بھی جان لے جو منافق ہیں، یعنی دونوں میں کھلا امتیاز کر دے۔ اور ان منافقوں سے جب کہا گیا آؤ اللہ کی راہ میں لڑو، یا اگر فی سبیل اللہ ان دشمنوں سے جنگ کرنے کے لیے تیار نہیں تو کم از کم اپنی جان و مال کی حفاظت کے لیے دشمن کی مدافعت کرو، تو انہوں نے یہ ہیلا تراشا، بولے کہ اگر ہم سمجھتے کہ لڑائی ہوگی تو ہم ضرور تمہارے ساتھ رہتے، لیکن یہ لڑائی کیا، یہ تو موت کے منہ میں جانا ہوا۔ منافق کی ایک ایک بات کئی کئی پہلو نکلتے ہیں، ایک ایک بات میں کئی کئی پہلو نکلتے ہیں۔ در حقیقت ان کی قلعی کھل گئی اور صاف ظاہر ہو گیا کہ اس دن وہ ایمان کی بنسبت کفر سے زیادہ قریب تھے، اور اصل یہ لوگ اپنے منہ سے ایسی بات کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں، اور جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اللہ خوب جانتا ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ ان کے دلوں میں مسلمانوں سے کس قدر بغض عناد ہے اور یہ کیسے بہانے تراش رہے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جو خود تو گھر میں بیٹھ رہے اور اپنے بھائیوں کے متعلق جو میدان جنگ میں شہید ہوئے کہنے لگے اگر وہ ہمارا کہا مانتے اور جنگ کے لیے نہ نکل کھڑے ہوتے تو نہ مارے جاتے۔ یہ ان کی خام خیالی ہے۔ اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے بس میں موت ہو تو جب تمہارا وقت ہو تو اپنے کو موت سے بچا لینا اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ اور ان لوگوں کو جو اللہ کی راہ میں مارے گئے تو اپنے خیال و گمان میں مردہ نہ سمجھو بلکہ وہ زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس کیفیت حیات کے لطف اٹھا رہے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، اللہ کی نعمتوں سے شاد کام ہیں، خوش ہیں، مسرور ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں ان نعمتوں پر جو انہیں اللہ نے اپنے فضل و کرم سے عطا کی ہیں، اور خود بھی اللہ کی طرف سے بشارتیں پاتے ہیں اور بشارتیں دیتے ہیں ان لوگوں کے متعلق جو ابھی ان سے نہیں ملے اور پیچھے رہ گئے، یعنی جن لوگوں کو ابھی شہادت حاصل نہیں ہوئی لیکن اللہ کے علم میں ان کی شہادت ہے کہ ان پر نہ کسی قسم کا خوف ہوگا، نہ غم و ملال، نہ عذاب آخرت کا خوف ہوگا، نہ دنیا چھوٹنے کا غم، مامون اور مطمئن سیدھے خدا کی رحمت میں داخل ہو جائیں گے۔ اور ان کے علاوہ اللہ کے انعام اور اس کے فضل سے خوش و شادہ ہیں کہ اللہ نے حیات جاویدہ تو بھی عطا فرما دی جس میں رہنا دنیا میں رہنے سے بھی بہتر ہے، اور آخرت کے متعلق اس کا وعدہ ہے، اور بے شک اللہ ایمان والوں کا اجر ضائع نہیں فرماتا۔ دیکھو یہاں قیام قول و اقرار پر ہے اس لیے مومن فرمایا، جہاں عمل پر ہے وہاں محسن فرماتا ہے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم
إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 18واں رکوع. اس رکوع میں 2 واقعات کا بیان آ رہا ہے. پہلی آیت کا تعلق اس واقعے سے ہے جب ابو سفیان کو غزوہ احد میں اپنی مہم ادھوری چھوڑنے پر سخت ندامت ہوئی تو اس نے فیصلہ کیا کہ زخم خوردہ مسلمانوں پر پھر حملہ کرے. یہ خبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو پھر جنگ کے لیے آمادہ فرمایا. لیکن کفار کے دل میں اللہ نے ایسا رعب ڈالا کہ وہ دوبارہ حملہ کرنے کی جرأت نہ کر سکے. دوسری آیت کا تعلق غزوہ بدر صغریٰ سے ہے جبکہ ابو سفیان نے غزوہ احد سے جاتے وقت اعلان کیا تھا کہ اب آئندہ سال وہ بدر ہی میں مسلمانوں سے پھر مارکا آ رہا ہوگا. چنانچہ اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو لے کر میدان میں تشریف لے گئے. ہر چند کفار نے ان کو اپنی کثرت افواج سے متاثر کرنے کی کوشش کی لیکن وہ ان کے مقابلے کے لیے تیار رہے. آخر کفار ان کی ہمت کے آگے خود ہی مغلوب ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی یہ جرأت اور انداز اطاعت پسند فرمایا. جن لوگوں نے احد کی لڑائی میں زخم کھانے کے باوجود جب حضور سرور کائنات نے ان سے لڑنے کا حکم دیا تو انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا کہنا مانا، لڑنے کے لیے نکل کھڑے ہوئے. ان میں جو نیکوکار صاحبان تصور احسان میں ڈوبے ہوئے اور پرہیزگار ہیں ان کے لیے اجر عظیم ہے، خواہ ان کو دنیا میں شہادت نصیب ہو یا وفات کے بعد رؤیت الہی. یہ وہ لوگ ہیں جن سے لوگوں نے کہا کہ تمہارے مقابلے کے لیے مکے کے لوگوں نے بڑا سامان جنگ جمع کیا ہے، ذرا ان سے ڈرتے رہنا. تو بجائے خوف کے ان کی ایمان میں اور تازگی پیدا ہوگی اور انہوں نے برجستہ جواب دیا کہ ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے. کفار ہمت ہار چکے تھے، شکست کا خوف ان کے دلوں پر غالب تھا. پھر پلٹ کر حملہ کرنے کی ان کو جرأت نہ ہوئی. پس مسلمان اللہ کے انعام اور اس کے فضل کے ساتھ خوش خوش واپس آئے، تجارت سے نفع کمایا، اپنی جرأت سے کفار کے دل اور بٹھا دیے اور خود ان کو کسی طرح کا ضرر نہ پہنچا، اور اس نعمت عظمیٰ سے شاد کام رہے کہ اللہ کی رضا جوئی کے تابع سرگرم عمل رہے اور اللہ کے فضل سے نوازے گئے کہ اللہ بڑا ہی فضل والا ہے. مروب کن خبریں پہنچا کر لوگوں کو ڈرانا اور طرح طرح کے خیالات پراگندہ پیدا کرنے کی کوشش کرنا، یہ سب شیطان کی حرکتیں ہیں. یہ تو شیطان ہی ہے جو تم کو اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے. بس تم ان سے مت ڈرو اور مجھ سے ڈرتے رہو. اگر تم صاحب ایمان ہو، سچے مسلمان ہو تو ان سے مت ڈرنا، مجھ سے ڈرتے رہنا. مومن کی تو 2 ہی کیفیات ہیں، ایک اللہ کا خوف، دوسری اللہ کی رضا. اور اے حبیب، وہ لوگ جو کفر کی طرف بڑھنے میں جلد باز ہیں آپ کو غمگین نہ کریں. وہ لوگ اللہ کا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے. دنیا میں ان کو تھوڑی بہت جو ڈھیل ہے اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ ان کو آخرت کی نعمتوں سے کوئی حصہ نہ دے، آخرت میں ان کو ہر لطف اور خیر سے محروم رکھے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے.
اس حقیقت کو واضح کرنے کے بعد بھی جن لوگوں نے ایمان کے بدلے کفر مول لیا وہ اللہ کا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور کافر یہ سمجھیں، اس غلط فہمی میں مبتلا نہ ہوں کہ ہم جو ان کو کچھ مہلت دیے جاتے ہیں یہ ان کے حق میں خوب ہے۔ ان کو ڈھیل دینا، مہلت دینا تو صرف اس لیے ہے کہ وہ اور گناہ کر لیں، گناہ میں اور بڑھتے جائیں، اور بالآخر ان کے لیے ذلیل و خوار کرنے والا عذاب تیار ہے۔ اوپر کی 3 آیتوں میں عذاب عظیم، عذاب علیم، عذاب مہین کا ذکر آیا ہے۔ شریعت کے مقابلے میں کفر کرنا عذاب عظیم کو دعوت دینا ہے۔ ایمان کے بدلے کفر مول لینا عذاب کو اور دردناک عذاب علیم بنا دیتا ہے۔ کفر کو خیر سمجھنا اور اس دنیا کی راحتوں سے یہ قیاس کرنا کہ عذاب آخرت سب ڈھکوسلا ہے، عذاب مہین، رسوا کن عذاب کا مستحق بنا دیتا ہے۔ اللہ ہی ہر عذاب سے محفوظ رکھے۔ جس طرح کفار کا مال و دولت اس بات کی دلیل نہیں کہ آخرت میں ان کو عذاب نہ ہوگا، اسی طرح مسلمان کو دنیا میں تکلیف پہنچنے کے بھی یہ معنی نہیں کہ وہ ان پر اللہ کا غضب ہے، بلکہ یہ آزمائش کے لیے ہے، مومن و منافق کو الگ کرنے کے لیے ہے۔ لوگوں، اللہ ایسا نہیں کہ مسلمانوں کو اس حالت میں جس میں تم ہو چھوڑے رکھے جب تک کہ وہ ناپاک کو پاک سے جدا نہ کر دے۔ یہ جدا کرنا تو جہاد سے ہوتا ہے کہ منافق اپنی جان بچا کر بھاگتے ہیں اور مومن جان کی بازی لگاتے ہیں، یا وحی الہی سے ہے، لیکن یہ وحی ہر کس و ناکس پر نہیں اترتی، اور اللہ ایسا بھی نہیں کہ تم کو براہ راست غیب کی باتوں سے مطلع کر دے، بلکہ وہ اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے برگزیدہ منتخب کرتا ہے تاکہ ان کے ذریعے تم کو وہ علم غیب جو تمہارے لیے ضروری ہے عطا فرمائے، مثلا قیامت، آخرت، جنت، دوزخ وغیرہ۔ بس تم تو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، جو وہ فرمائیں اسے اللہ ہی کا حکم سمجھو، اور اگر تم ایمان لاؤ گے اور پرہیزگاری اختیار کرو گے، یعنی ایمان کو اطاعت سے زیادہ کرتے جاؤ گے، تو تم کو بہت بڑا اجر ملے گا، ایسا اجر عظیم جو تمہارے قیاس و گمان میں بھی نہیں آ سکتا۔ جب کھلے گا تب جانو گے۔ اور وہ لوگ جو دنیاوی سرمایہ کو سینے سے لگائے بیٹھے ہیں اور جو اللہ نے اپنے فضل سے ان کو دے رکھا ہے اس میں سے زکوٰۃ خیرات دینے میں بخل کرتے ہیں، ہرگز یہ نہ سمجھیں کہ یہ بخل ان کے حق میں بہتر ہے، بلکہ یہ ان کے لیے بہت برا ہے۔ ان قریب قیامت کے دن اس مال کا جس کا انہیں بخل تھا توق بنا کر ان کے گھروں میں ڈالا جائے گا۔ اس وقت ان کو محسوس ہوگا کہ جس چیز پر اختیار تھا اسے روک لینا اور اللہ کی راہ میں نہ خرچ کرنا ان کے حق میں کیسا عذاب بن گیا۔ کاش وہ حقدار کو دیتے رہتے، مال تو آخر چھوٹنا تھا، اور آسمان و زمین کا والی وارث تو خدا ہی ہے، وہی لینے والا، وہی دینے والا، اور جو تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب من قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بالظلام للعبيد الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز
وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. بسم اللہ الرحمن الرحیم 19واں رکوع۔ یہی نہیں کہ یہود بخیل ہیں بلکہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والوں کا مذاق بھی اڑاتے ہیں۔ وہ ترغیب سخاوت کو نہیں سمجھتے اور گستاخانہ کلمہ کہنے کی جرت کرتے ہیں۔ جو کچھ وہ کہتے ہیں اللہ سب سنتا ہے۔ بے شک اللہ نے ان لوگوں کی بات بکواس سن لی جو کہتے ہیں کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں، گویا اللہ ان کو غنی سمجھ کر نعوذ باللہ راہ حق میں خرچ کرنے کو کہتا ہے۔ ہم ان کی ان ناروا باتوں کو لکھے لیتے ہیں، اور انہوں نے ناحق جو انبیاء کو قتل کیا وہ بھی ان کے نامہ اعمال میں لکھا ہے، اور ہم ان سے قیامت کے روز کہیں گے کہ اب جلتی آگ کا مزہ چکھو۔ یہ بدلہ اس کا ہے جو تم نے اپنے ہاتھوں آگے بھیجا، یہ تمہارے کیے کی سزا ہے، اور اللہ اپنے بندوں پر ہرگز ظلم نہیں کرتا۔ جب کسی بات کے ماننے کا ارادہ ہی نہ ہو تو لوگ طرح طرح کے بہانے تراشتے ہیں، یہی یہود کی عادت ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ نے ہم سے اقرار لیا ہے کہ ہم کسی رسول پر ایمان نہ لائیں جب تک وہ ایسی قربانی نہ لائے جس کو آگ کھا جائے، یعنی اپنی رسالت کے ثبوت میں اللہ کی راہ میں کوئی چیز تیار کرے اور آسمان سے آگ آ کر اسے کھا جائے۔ ہرچند اللہ تعالیٰ نے اس طرح کا نہ کوئی عہد لیا تھا نہ دیا تھا، لیکن ان کی کج بحثی کو ختم کرنے کے لیے حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ کو ان معجزوں سے بھی نوازا۔ پھر بھی کیا ہوا؟ آپ ان سے دریافت فرمائیں کہ تمہارے پاس کتنے رسول مجھ سے پہلے واضح دلائل کے ساتھ آئے، اور اس معجزے کے ساتھ بھی جو تم کہہ رہے ہو، پھر تم نے انہیں کیوں قتل کر ڈالا اگر تم سچے ہو اور اپنے عہد کے پابند ہو؟ خواجہ عالم آپ کیوں رنجیدہ ہوتے ہیں؟ بس اگر وہ لوگ آپ کی تکذیب کرتے ہیں تو آپ سے پہلے بھی بہت سے پیغمبروں کو جھٹلایا گیا ہے جو واضح دلائل، معجزات اور صحیفے اور کتاب روشن توریت و انجیل لے کر آئے۔ یہ ان لوگوں کی بد نصیبی اور کج فہمی ہے کہ اس دنیا کے خواہاں ہیں اور آخرت سے غافل ہیں، حالانکہ ہر جاندار کو، ہر شخص کو ایک دن موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اور لوگوں یاد رکھو کہ ایک دن تم کو اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، جہاں تم کو قیامت کے دن بہرحال پورا بدلہ دیا جائے گا۔ پھر جس کو آتش دوزخ سے دور رکھا گیا اور جنت میں داخل کیا گیا وہ بامراد ہوا، کامیاب و کامران ہوا، اور جس نے دنیا ہی کو سب کچھ سمجھا وہ دھوکے میں پڑا ہے، اور دنیا کی زندگی دھوکے کے سوا کچھ نہیں۔ یہ تو صرف امتحان و آزمائش کی جگہ ہے۔ البتہ اس دنیا میں تمہاری آزمائش تمہارے مالوں اور تمہاری جانوں میں ہوگی، اور یقیناً تم کو ان لوگوں سے جن کو پہلے کتاب دی جا چکی ہے، یعنی یہود و نصارہ، اور ان سے بھی جنہوں نے شرک کیا، بہت سی تکلیف دہ باتیں سننا پڑیں گی، وہ باتیں جن سے تم کو روحانی تکلیف اور جسمانی اذیت کا اندیشہ ہوگا، جس سے تمہارے احساس کو ٹھیس لگے گی۔ اور اگر تم ان کی دل آزاری پر صبر کرو گے اور پرہیزگاری اختیار کرو گے، ان سے بچتے بھی رہو گے اور دل کی پاکی کو ہاتھ سے جانے بھی نہ دو گے، تو یہ بڑے حوصلے کی بات ہے، یہ بڑی ہمت کا کام ہے۔ اے پیغمبر، ان کو یاد دلائیے، اور جب اللہ نے اہل کتاب سے نبیوں کے
کے ذریعے پختہ وعدہ لیا کہ اس کے حقائق کو لوگوں سے صاف صاف بیان کرو گے اور اس کو یعنی بشارت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ چھپاؤ گے، مگر انہوں نے اس عہد سے تغافل برتا اور اسے پس پش ڈال دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے ذکر کو چھپا کر یا احکام الہی میں کچھ تحریف کر کے اس کے بدلے تھوڑی سی قیمت دنیاوی منفعت حاصل کی۔ کیا ہی برا سودا ہے جو یہ لوگ آخرت کے عوض خرید رہے ہیں۔ اے پیغمبر، آپ یہ نہ سمجھیں کہ جو لوگ آپ کی بشارت کو چھپاتے اور اپنے کیے پر خوش ہوتے ہیں اور اپنے بن کیے کاموں پر تعریفیں چاہتے ہیں، اللہ ان کو چھوڑ دے گا۔ آپ ہرگز خیال نہ فرمائیں کہ وہ عذاب سے چھوٹ جائیں گے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ چنانچہ دنیا نے دیکھ لیا کہ چند ہی سال کے اندر یہود گرفتار ہوئے، جلا وطن کیے گئے اور منافقین اور یہود ذلیل و رسوا ہوئے، اور آسمانوں اور زمین کا سب اختیار اللہ ہی کو ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہی قادر مطلق ہے، خوش نصیب ہیں جو اس قادر مطلق کی یاد میں رہتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں قادر مطلق ہوں، میرے تصرف میں دین و دنیا، زمین و آسمان سب کچھ ہے۔ آئندہ آیات میں بتا رہا ہے کہ میری قدرت کا تماشا دیکھنے والے اور ان کو دیکھ کر مجھے قادر مطلق ماننے والے کیسے ہوتے ہیں، وہ صاحب عقل کون ہیں، ان کی نشانیاں کیا ہیں۔ بے شک آسمان و زمین کی پیدائش اور رات دن کے آنے جانے میں عقل سلیم والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ یہ صاحبان فکر جو حقیقت کی تلاش میں رہتے ہیں، دانش و بینش جن کا نصیبہ ہے، جو چیزیں منقولی طور پر آئی ہیں ان کو پرکھتے ہیں، متضاد کیفیات کو سمجھتے ہیں،
جن کی عقل حس و وہم کے شائبوں سے صاف اور دقائق اور آثار پہچاننے میں کامل ہوتی ہے۔ یہ تو ان کی نظر ہے، ان کا طریقہ عمل، ان کی زندگی، ان کے دل یاد الہی میں مشغول رہتے ہیں، جو کھڑے بیٹھے اور پہلو پر لیٹے ہر حال میں اللہ کی یاد میں لگے رہتے ہیں۔ کھڑے ہیں آستان خدمت پر، بیٹھے ہیں فرش قربت پر، لیٹے ہیں بارگاہ وجد و حال میں۔ زبان پر اللہ کا نام، دل میں اللہ کی یاد، ذہن معارف میں غوطہ زن۔ اور جب آسمان و زمین، بلند و پست، روح و تن میں غور و فکر کرتے ہیں تو کہہ اٹھتے ہیں، اے ہمارے رب، تو نے یہ سب کچھ عبث اور باطل تو نہیں بنایا۔ یہ تیرا کارخانہ قدرت جو تیری ہی ذات و صفات کی طرف نشاندہی کر رہا ہے، اور تو تمام عیبوں اور کوتاہیوں سے پاک ہے۔ بس اے ہمارے پاک پروردگار، تو ہم کو آگ کے عذاب سے، دوری و مہجوری کے عذاب سے بچا لے۔ یہ جو حق کا بطلان کر رہے ہیں، حق کو محض عقل سے پانا چاہتے ہیں، ان سے بچا، اسلامی زاویے میں لا۔ تو تمام بطلان سے پاک، ہر مادیت سے پاک ہے۔ اے ہمارے پروردگار، بے شک جس کو تو نے دوزخ میں ڈال دیا تو اس کو تو نے رسوا کر دیا، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں، ان کو تیرے عذاب سے بچانے والا کوئی نہ ہوگا۔ اے ہمارے رب، ہم نے ایک ندا دینے والے کو ایمان کی ندا دیتے سنا کہ اپنے رب پر ایمان لاؤ، سو ہم ایمان لے آئے۔ ہم نے رسول کے باور پر باور کیا۔ اے ہمارے پروردگار، پس ہمارے گناہ بخش دے، ہمارے گناہوں کو اپنے دامن رحمت سے ڈھانپ لے، اور ہم سے ہماری برائیوں کو دور کر دے، اور ہم کو نیک لوگوں کے ساتھ، نیک لوگوں کے سرداروں کے ساتھ، کامل ایمان والوں کے ساتھ موت دے۔ اے ہمارے پروردگار، اور تو روز قیامت ہم کو وہ سب عطا فرما دے جس کا تو نے اپنے رسولوں کے ذریعے ہم سے وعدہ کیا تھا، اور قیامت کے دن ہم کو رسوا نہ کر، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ حضرت قبلہ نے فرمایا کہ دعائیں جو ان آیات میں مذکور ہیں سب برابر کی ہیں، یہ گویا خلفائے راشدین کی دعائیں ہیں جو ان کی کیفیات کی حامل ہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے مرتبہ ایمان و تصدیق پر قیام قرار فرمایا، حضرت عمر فاروق نے مرتبہ خوف میں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے مرتبہ دعا میں، حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ہمت کی اور وعدے پر قرار فرمایا۔ واضح ہو کہ ایمان پر بنیاد ہے، خوف خدا پر زندہ رہنا ہے، دعا پر بخشش و فضل ہے، اور آخرت میں دیدار کی تمنا زندگی کی کشتی کو کشاں کشاں لیے جا رہی ہے۔ پھر ان کے رب نے ان کی دعا قبول فرما لی اور فرمایا کہ میں تم میں سے کسی محنت کرنے والے کی محنت کو ضائع نہیں کرتا، خواہ مرد ہو یا عورت، تم دونوں ایک ہی ہو، ایک ہی نوع انسانی کے اجزاء ہو۔ پھر وہ لوگ جنہوں نے اپنے گھروں سے ہجرت کی اور اپنے گھروں سے نکالے گئے اور میری راہ میں ستائے گئے اور وہ اللہ کی راہ میں لڑے اور مارے گئے، شہید ہوئے، تو بے شک میں ان کے نامہ اعمال سے ان کی برائیاں دور کر دوں گا، ان کو گناہوں سے پاک و صاف کر دوں گا، اور ان کو اپنی رضا کی جنتوں میں داخل کروں گا کہ جن کے نیچے رحمت کی نہریں بہتی ہوں گی۔ یہ ان کے نیک کاموں کا اللہ کے ہاں سے بدلہ ہے، اور اللہ کے پاس ان کے لیے اور بھی بہتر انعام ہے جو مقام قرب میں رویت اور دیدار الہی کی صورت میں ظاہر ہوگا۔ اور اے مسلمان، کافروں کا بے فکری کے ساتھ ملک میں آنا جانا تجھ کو دھوکے میں نہ ڈالے، ان کے یہ دنیاوی فائدے تھوڑے ہی دنوں کے لیے ہیں، پھر آخرکار ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ لیکن جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ اللہ کے ہاں اپنے مہمانوں کی مہمانی و ضیافت ہے، اور اس کے علاوہ جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ نیکوکاروں کے لیے بہت اچھا ہے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ اس پرخلوص دعا کا جو اس نے مومن کی زبان سے کہلوائی کس بلیغ انداز میں جواب دے رہا ہے۔ اوپر کی دعا کی آخری آیت میں وعدے کا ذکر آیا تھا، یہاں ایفائے عہد کی بشارت دی گئی، اور ان مہمان نوازیوں کا ذکر کفار کے حقیر دنیاوی فائدوں کے بعد کیا گیا تاکہ مومن اپنے دل و دماغ میں ان مسرتوں کا بخوبی اندازہ کر سکے۔ ساتھ ہی یہ عنایات الہی جن کا ذکر آیت بالا میں کیا گیا ان اہل کتاب کے لیے بھی ہے جنہوں نے حق کو حق سمجھا، حق پر قائم رہے۔ اور اہل کتاب میں بعض ایسے بھی ہیں جو اللہ پر اور اس قرآن پر جو تم پر اترا اور اس پر جو صحیفے اور کتب آسمانی ان پر نازل ہوئیں ایمان رکھتے ہیں، اور اللہ کے آگے عاجزی کرتے ہیں، وہ اللہ کی آیات
بیچ کر تھوڑی سی قیمت حاصل نہیں کرتے، یعنی کل کائنات کو اس کے مقابلے میں حقیر سمجھتے ہیں، یہی لوگ ہیں جن کے لیے ان کے رب کے پاس ان کا اجر ہے، بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ قیامت دور نہیں، تم تیار رہو، تیار ہو جاؤ۔ اس زندگی کی جد و جہد میں تمہارا طریقہ کار کیا ہو، اس پر سورہ ختم ہوتا ہے۔ اے ایمان والو، یہ دنیا اللہ کے اسم صبور کا مظہر ہے۔ یہاں ایمان کے بیج کی حفاظت کرنا ہے، اس کی آبیاری کرنا ہے، اور ادائیگی فرائض عمل میں لگے رہنا ہے، اور پھل کا انتظار کرنا ہے۔ اس لیے صبر سے کام لو اور صبر کرو، اور زندگی کے ہر جد و جہد میں محض جسمانی طور سے نہیں بلکہ قلب کو بھی مضبوط رکھو، اور ہر حال میں ثابت قدم رہو، اور آپس میں مل جل کر رہو، ربط باہمی کے ساتھ دل و جان سے حصول مقاصد کے لیے مستعد رہو۔ اور پھر ایمان، استقامت، دنیاوی تعلقات، باہمی ہمدردی اور اخوت کے ساتھ اس تعلق اور ربط کو جو روح الروح اور خالق ارواح سے ہے، اسے نہ بھولو، اور بہرحال اللہ سے ڈرتے رہو۔ خشیت الہی کا دامن کبھی ہاتھ سے نہ چھوٹنے پائے، اس کی یاد سے غفلت نہ ہو۔ یہ دنیا اس کی سمجھ کر برتو، جو برتنے کا حق ہے اس طرح برتو، تاکہ تم اپنی مراد کو پہنچو۔ دین و دنیا تمہارے لیے ہے اور تم اللہ کے لیے ہو۔ سورہ آل عمران ختم ہوا۔ اس میں اللہ کی صفات ذہن نشین کی گئیں، اللہ کی ذات و صفات، آخرت کے متعلق جو شبہات تھے ان کا ازالہ کیا گیا۔ مسلمانوں کو ان باتوں سے روکا گیا جو نفس و نفسانیت میں ڈالتی ہیں۔ ان کو وہ دعائیں سکھائی گئیں جو ان کی زندگی کو فلاح کی راہ پر لگا دیں۔ ایمان، خوف خدا، طلب بخشش، آخرت کے وعدوں سے حوصلہ افزائی کی گئی۔ تقوی کی ہر کیفیت کو خوب ظاہر کیا گیا۔ صبر، استقامت، رب کی تعلیم دی گئی۔ اب اسی رب سے جو ایک طرف حسن معاشرے کی جان ہے تو دوسری طرف توجہ الی اللہ کی روح، ایک نئے سورے کا آغاز ہوتا ہے۔